السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So today we are starting with Surah Al-Kahf. In my last session we talked about the importance of studying Quran and some of the practical hurdles that we face while we try to develop our relationship with Kalamullah. آج سے ہم start کریں گے سورہ الکہف. In today's session I would like to give you background of this surah. اس سورت کی کیا امپورٹنس ہے اور جتنی ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چلے گی اتنا زیادہ then we will be able to engage ourselves in developing a bond with this surah. ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی ہماری لائف میں کیا significance ہونی چاہیے. If you look at one of the narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where he said, whoever recites Surah Al-Kahf on Friday will have a light between this Friday and the next. یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان you will be enlightened. ہمیں سے کون سا ایسا انسان ہے جو کہے on weekly basis I don't have challenges in my life. اور ہمارے پاس جو challenges ہوتے ہیں they start with our own self, like my self-esteem, my thoughts. I'm not sure about what I should be doing and what I should not be doing. Similarly, ہمارے پاس challenges ہوتے ہیں in relationships, relationship with friends, relationship with parents, relationship with siblings. اور بہت ساری باتوں کے ساتھ we are lost. اور ہماری ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ we actually do not have mentors in our life جن سے جا کر ہم بات کریں. ہمیں گائیڈ لائن کہاں سے مل رہی ہوتی ہے؟ سوشل میڈیا سے. ہم یا تو خود سے گوگل کر کے کچھ نہ کچھ آرٹیکلز پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو الگورتھمز ہیں وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو بھی پک کر لیتے ہیں. Like I remember one of the lady I know and we were talking about some mental health challenge and I told her to read about a certain topic which I also went through. So when we met next time and we exchanged notes, تو آپ کو پتہ ہے اس کو جتنے آرٹیکلز ملے تھے they were very pessimist loaded. اس کے ساتھ ہوپلیسنس تھی, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی کام اچھا نہیں ہو رہا. And she was more devastated than how she was when I actually asked her to go and read it. اور میں نے بھی وہی آرٹیکلز پڑھے, وہی ٹاپکس سرچ کیا اور پڑھا, لیکن میرے پاس جتنے آرٹیکلز آ رہے تھے they were loaded with hope, solutions. کیونکہ میں جب بھی کچھ پڑھتی ہوں تو کیا کرتی ہوں, وہ سلوشن بیسڈ کام کر لیتی ہوں. سو ہمیں بہت زیادہ ایریاز میں گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے. یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ سورہ الکہف کو ایک فرائیڈے کو پڑھیں گے, سو بیفور یو ریچ نیکسٹ فرائیڈے, اور اگر آپ اپنی ایک لسٹ بناتے ہیں آف دا چیلنجز یو ہیو, یو ول انشاءاللہ فائنڈ سولوشنز فار دیم. ایک اور نریشن میں کیا آ رہا ہے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever memorizes 10 verses from the beginning of Surah Al-Kahf will be immune to the false messiah. اور ایک اور نریشن میں یہ آتا ہے for the last 10 verses of Surah Al-Kahf. یعنی زیادہ اوتھینٹکلی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ 10 verses آپ ضرور پڑھ لیں. تو اگر آپ ایسے کریں کہ اپنے فون کے اوپر ایک ریمائنڈر لگا لیں اور اس ریمائنڈر میں یہ ہو کہ میں نے سورہ الکہف کو پڑھنا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ while you are traveling towards your college اور آپ راستے میں تلاوت پلے کر لیں, سنتے آئیں, پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں, زبانی یاد ہے وہ کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, ویسے تو ٹائم بہت ہوتا ہے ہمارے پاس, لیکن اگر یہ بھی فیلنگ آتی ہے کہ آج ٹائم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ فرسٹ 10 verses وہ ضرور پڑھ لیں. تھوڑا سا اور ٹائم ہے تو لاسٹ 10 verses بھی پڑھ لیں, تاکہ ہمیں یہ جو پروٹیکشن چاہیے, کیونکہ انشاءاللہ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دس فالس مسیحا.
کہ وہ ہمیں کیسے کیسے ٹریپ کرتا ہے اور اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا کیوں ہے, کیا کچھ ہم نے کرنا ہے, what is it that is important for us. So basically اگر ہم دیکھیں سورہ الکہف کو اور یہ دیکھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم in different narrations what he has told us about this surah, پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت خوشخبری سنانے والی صورت ہے. There are a lot of glad tidings in this surah. قرآن پڑھنے سے ہم پتہ کیوں ڈرتے ہیں؟ One of the reason is ہمیں گلٹ بہت ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں قرآن پڑھاتا ہے تو ہمیں ایسے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آئی ایم اے کریمنل. ہمیں سلوشن نہیں اتنے مل رہے ہوتے, ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ او مائی گاڈ میں تو جہنم میں جاؤں گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کریٹس دیٹ بیلنس ویئر یس وی ڈو گیٹ وارننگس, لیکن سورہ کہف ہمیں سلوشن دیتا ہے کہ لیونگ ان دیز ٹائمس جب آپ کی لائف میں اتنے کرائسس ہیں انڈیویجول لیول پہ, نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیم, کیا کرنے کا کام ہے. اور سورہ الکہف کی ایک اور جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اسٹوری بیسڈ, دیر ملٹیپل اسٹوریز اینڈ تھرو دوز اسٹوریز وی ول گیٹ دا سلوشنز. پھر اسی طرح دس از اے سورہ جس سے پیس ملتا ہے, سیرینٹی آپ کی لائف میں آتی ہے اور ہمیں ہر وقت سکون کی تلاش ہے. ہم ہر بات پہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں سکون کہاں ملے گا. دیٹ از وائی وی اسپینڈ آورز اینڈ آورز آن آور سوشل میڈیا. ہم کہتے ہیں صرف یہ ایک میرا فون ہے معصوم جو مجھے سکون دیتا ہے, باقی سب میری جان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اینڈ نو بڈی لیٹس می ریلیکس. یہ ہمارا جو طریقہ ہے نا, ہم کہتے ہیں مجھے اپنے آپ کو انوائنڈ کرنا ہے. اور انوائنڈ ہم کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کو, کیا کام کرتے ہیں انوائنڈ کرنے کے لیے؟ فون. جب ہمارا فون ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم بہت اچھی طرح سے اپنے آپ کو انوائنڈ کر کے آگے موو کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو سیف گارڈ اس اگینسٹ دجال, کیونکہ ہمیں بہت سی نریشن سے ڈیٹیل میں پتہ چلتا ہے کہ دجال از ون آف دا بگیسٹ ٹرائلز. اور ہم اب بار بار پڑھتے بھی ہیں, ہم تو شاید ڈھونڈ بھی رہے ہیں, ہم نے تو بہت ساری چیزوں کو کہہ بھی دیا ہے, ٹھیک ہے, دا جال, دا نیٹ, اور ہم کہتے ہیں نیٹ بھی جو ہے وہ جال ہے اور دجال ہے, اور ہم نے بڑے فارمولیز بنائے ہوئے ہیں اور ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں. اور ون آئی کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسکرین از لائک ون آئی, دیر از لائٹ اینڈ گائیڈنس ان دس سورہ. تھوڑا سا آگے موو کریں تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان آور لائف وی ہیو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز. ہماری زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں, اور یہ جتنی بھی پرابلمز ہیں, جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ آپ کو سورہ کہف کے ساتھ ریلیونس فیل ہوگی. سو ہماری لائف میں یہ 4 چیلنجز ہیں مین. کون کون سے؟ فیتھ کا چیلنج ہے, ایمان کا. ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, ہمارے فیملی ممبرز اور جو اسکالرز ہیں اور ٹیچرز ہیں وہ ہمیں بار بار پش کرتے ہیں ٹورڈز ریلیجن, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ریڈی فار اٹ یٹ. مے بی وین آئی گرو اپ, مے بی وین آئی ایم دا ایج آف مائی پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس, یا وین آئی ایم ٹوٹلی کنونسڈ اباؤٹ اٹ, صرف تب میں نے قرآن پڑھنا ہے. تو ایمان کا ہمارے اوپر بہت بڑا ایک اٹیک ہوتا ہے, ہمارا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایمان کا. آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی بہت نمازی ہوتا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, اس نے بہت دعائیں مانگی, بہت نمازیں پڑھی, لیکن تھنگز آر گوئنگ رانگ ان ہر لائف. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں کوئی اور کے کہتا ہے کہ تم تو اتنی نمازی ہو, تم تو اتنا زیادہ دین کے مطابق کام کرنے والے ہو, یو آر سو پریکٹسنگ, وائی تھنگز آر گوئنگ رانگ ان یور لائف, ویئر آر دا گلیڈ ٹائڈنگز. پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ دین کی ایک چیز کو پریکٹس کرتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد آپ پھر فلپ کرتے ہیں, پھر آپ سے پریکٹس نہیں کیا جاتا, آپ کو حلال اور حرام کا ڈفرنس نہیں پتہ چلتا, آپ کنونسڈ نہیں ہوتے بہت ساری باتوں کے بارے میں. کبھی کبھی آپ کے ذہن میں ایسی سوچیں آتی ہیں جس پہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک سو دس از رائٹ, یعنی مے بی اللہ ہے یا نہیں ہے, مجھے کیا پتا. پھر آپ ایسے کویسچنز کرنے سے گھبراتے ہیں کہ میں کس سے جا کر پوچھوں جب مجھے ایسی تھاٹس آ رہی ہیں اللہ کے بارے میں, دین کے بارے میں.
So it's a big trial for us. یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے دین کے معاملے میں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں پر ذرا سا آپ دین کے مطابق پریکٹس کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ڈسکارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از وائی ہر ایک کو دین اچھا لگتا ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بانڈ ڈیولپ کرنا اچھا لگتا ہے, لیکن سوشل پریشر ہمارے پر اتنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ریلیجیس پریکٹسز کو بہت زیادہ اپنی لائف میں رکھنا ڈیفیکلٹ ہے. دوسرا ہمارا چیلنج ویلتھ کا ہے, مٹیریلزم. وی آل وانٹ منی, وی آل وانٹ ٹو ہیو اے لیوش لائف اسٹائل. I remember when I was making a choice about the career, so my father had always ingrained this concept in us کہ ڈاکٹر بنو, کیونکہ ڈاکٹر کی عزت ہوتی ہے, ڈاکٹر کو رسپیکٹ ملتی ہے, ڈاکٹر کہیں بھی جاتا ہے اس کے پاس ہمیشہ کام ہوتا ہے, بیکاز سوسائٹی نیڈس ڈاکٹرز. سو یو ول آلویز بی پروڈکٹیو اینڈ یو ول آلویز ہیو رسپیکٹ. دیز آر ٹو کانسیپٹس وچ آر ingrained in me. لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں, when we talk about doctor we talk in terms of money, کہ ڈاکٹر امیر ہوگا. everyone wants to marry a doctor. so wealth یہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. ہمیں wealth چاہیے, ہمیں پیسہ چاہیے, we want to like enjoy life, لیکن where to strike the balance یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور آپ نوٹ کر لیں جن کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں پنڈی اسلام آباد میں سوشل میڈیا پہ پتہ چلتا ہے کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا, ینگسٹرز جو تھے دے ڈائڈ اور دے ور بیڈلی انجرڈ. وہ گاڑیاں کس کی ہوتی ہیں؟ اپنی گاڑی کو انسان کبھی ایسے نہیں چلاتا. آپ کے فادر کبھی بھی ایسے گاڑی نہیں چلائیں گے جیسے آپ چلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ویلتھ ہمارے لیے اس طرح بھی فتنہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے پیرنٹس ہمیں ریسورسز دیتے ہیں ہم ان کو کیسے یوز کر رہے ہوتے ہیں یا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہاں کالج میں ایڈمیشن لینا ہے اور اپنے پیسوں سے, یعنی ساتھ ساتھ آپ کو جاب کرنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں کی ٹیوشن فی دینی ہے, تو آپ اپنی کلاس میں نہایت سیریسلی بیٹھیں گے, اپنے پورے سبجیکٹ کو, میڈیسن کو, جو کچھ بھی آپ پریکٹس کرتے ہیں بہت سیریسلی لیں گے. بٹ وی نو دا منی از کمنگ فرام آور پیرنٹس. تو ہر طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویلتھ ہے اٹ از نیڈیڈ, لیکن اس کے چیلنجز بہت سارے ہوتے ہیں. اور کرپشن بہت ساری جو ہے جب پیسہ زیادہ آتا ہے اس کے ساتھ آ جاتی ہے, اسٹنجینس بہت زیادہ اس کے ساتھ آ جاتی ہے. پھر ہم امپریس بھی ایسے لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کو جب دیکھتے ہیں امیڈیٹلی تو سب سے پہلے the first impression we create is اس نے فون کون سا اٹھایا ہوا ہے, اور اگر لیٹسٹ فون ہوگا تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا تگڑا ہے, اس سے دوستی کرنی چاہیے. یا ہم پوچھتے ہیں کہ آپ رہتے کہاں ہیں. And that is why sometimes when we are sitting with friends we like to sort of show off about our گاؤں اور اتنے کنال زمین, اور ہم چھٹیوں میں کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, چاہے ہم کچھ مینج کر سک رہے ہیں نہیں کر سک رہے اور ہمارے پیرنٹس کے اوپر کتنے بھی پریشر ہوں. تھرڈ امپورٹنٹ ایریا از نالج, علم حاصل کرنا اور پھر علم کے مطابق ایکٹ آؤٹ کرنا. دیٹ از اے بگ چیلنج. آپ سوچیں کہ آئی ریکال وین آئی واز ڈوئنگ مائی پی جی ٹریننگ, تو ہم جب لائبریریز میں جاتے تھے, ہم نے کوئی ریسرچ آرٹیکل لکھنا ہوتا تھا, ہمیں لائبریرین کی منتیں کرنی ہوتی تھیں, پھر ہمیں کئی دفعہ 4 گھنٹے آفٹر آور ڈیوٹی آورز بیٹھنا پڑتا تھا لائبریری میں, میگزینز نکالنے پڑتے تھے, اس میں سے آرٹیکلز کو سرچ کرنا پڑتا تھا, مینولی سارا کام کرنا پڑتا تھا. لیکن اب کیا ہے, نالج اتنا ہے, اٹس ون کلک اوے. وین یو اسٹارٹ پریکٹسنگ میڈیسن, یور پیشنٹس آر گوئنگ ٹو کم ود ڈفرینشیل ڈائگنوسس. دے ول کم ود لیبس دیٹ یو ہیو آرڈرڈ, اور وہ پورا ڈائگنوز کر کے آئے ہوں گے. وہ آپ کو پوچھیں گے پلیٹلیٹس اتنے زیادہ کیوں ہیں, پلیٹلیٹس کم کیوں ہیں. وہ آپ کو پوچھیں گے کہ اس کے بعد اگر ہیموگلوبن اتنا آیا ہے تو کیا ہم نے ایچ پی الیکٹروفریسس کرانا ہے. The patients are going to be so educated, ان کے پاس اب اتنا نالج ہے, وہ چیک کرتے ہیں آپ نے یہ ٹیسٹ کیوں کروایا, آپ نے یہ کیوں نہیں کروایا. اور ہم بھی آپ دیکھیں sometimes when we are talking to any expert تو ہم کہتے ہیں I know, میں نے یہ سب پڑھا ہوا ہے.
ہم انزائٹی ڈپریشن کے ٹاپک پہ ایکسپرٹ ہیں. ہم سے آپ پوچھیں صحیح مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, ہم سے آپ پوچھیں صحیح ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کے بارے میں, لیکن یہ ٹرائل کیوں ہمارے لیے بن گیا, فتنہ کیوں ہمارے لیے بن گیا؟ اس لیے کہ وی آر ہاف بیکڈ. میں اپنے پیشنٹس کو یہ بات بتاتی ہوں وین دے ٹاک ٹو می اباؤٹ یہ کہ جی ہم نے پڑھا تھا, ہم نے گوگل کیا تھا, تو اس میں آ رہا تھا کہ یہ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں لک, ہم لوگ گوگل کر کے ڈاکٹر نہیں بنتے. وی اسپینڈ گڈ 5 years in our medical college. We study so many subjects, we appear in so many exams, then we have practical work as well. We actually go into operation theatres, we go into different wards, clinical side, اور اس میں بھی ہم سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں. پھر ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ ہمیں سکھاتے ہیں, کراس کویسچن کرتے ہیں, ہم سمپل کیسز دیکھتے ہیں, کمپلیکیٹڈ کیسز دیکھتے ہیں. دیٹس ہاؤ وی بیکم ڈاکٹرز. تو آپ صرف 5 minutes میں کچھ کلک کر کے دیکھنے سے, پڑھنے سے, یو کین ناٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف نالج. تو جہاں نالج کی ہمیں ضرورت ہے, آپ دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے ایک ٹرائل بن چکا ہے کہ ہم کہاں سے نالج لے رہے ہیں. کتنے ہی لوگوں کو میں جانتی ہوں جو بیکاز دے آر آلویز آن سوشل میڈیا, اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, دے ہیو نو گرپ اوور قرآن, لیکن انہوں نے ڈفرینٹ اور تھاٹ پروسیسز کو پڑھنا شروع کر دیا. اینڈ ون فائن ڈے when they wake up they say I don't believe in organized religion, I don't believe in concept of God. یعنی وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں which is very scary. تو یہ ہمارے لیے فتنہ ہے. اور اس کے بعد کیا ہے, پاور. پاور بہت بڑا چیلنج ہے. جس کے پاس اتھارٹی آتی ہے وہ ہم کہتے ہیں نا ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسلیوٹلی. تو جتنی پاور آتی ہے, ایک تو پاور کی گیم ہے, ہر ایک کو پاور چاہیے, اسی لیے ہر شخص دوسرے کی لیگ پولنگ کرتا ہے. وین یو آر اسٹوڈنٹ تو پھر ہم پاور کیسے لیتے ہیں, وی بیکم بلیز. آپ دیکھیں گے ہر کلاس میں ہمیشہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو دوسروں کو تنگ کرتے رہتے ہیں, ٹیچرس کو تنگ کرتے رہتے ہیں. وہ صرف پاور گیم ہے. دے لو ٹو ہیو دیٹ فیل آف پاور. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جب ینگ ہوتے ہیں, کئی دفعہ اپنے پیرنٹس کو بلی کرتے ہیں. ونس a mother came to me, she was totally paranoid about her 11-year-old son. جب وہ اپنے بیٹے کی بات نہیں مانتی تھی, وہ اپنی مدر کو کہتا تھا آپ کونے میں کھڑی ہو جائیں اور وہاں پر آپ کھڑی رہیں جب تک you don't listen to me and you don't follow the instructions I'm giving you. Because she was abused by the father, her husband as well. So she has somehow developed that thing within her کہ اگر کوئی میل فگر مجھ پہ چیخے گا, چلائے گا, تو میں نے اس کی بات سننی ہے. پھر آپ دیکھیں یہی پاور کا ڈسپلے جب ہمارے پاس اتھارٹی آتی ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں, کسی بلڈنگ میں جائیں, وہاں باہر ایک گارڈ کھڑا ہے اور وہ اگر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ پلیز آپ گاڑی یہاں نہ کھڑی کریں, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تھینک یو سو مچ انکل, آپ نے بتایا, سر آپ نے بتایا, وی ول فالو دا رولز اینڈ ریگولیشنز. ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ہم پاور ڈسپلے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی, تم ہو کون, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں, میں کس کا بیٹا ہوں, ہم یہاں کس کام سے آئے ہیں, ہاؤ ڈیئر یو چیک اس اور ایڈوائز اس اینی تھنگ. اور پھر جب آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز میں اسپیشلی پاور ڈسپلے کے ٹرائلز کیسے آتے ہیں. ہم پیشنٹس کو پل کرتے ہیں اور ہمارے پاس اگر کہیں اور سے پیشنٹ آتا ہے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہوپ لیس ہیں آپ کو جس ڈاکٹر نے بھی چیک کیا, اور وہ بالکل آپ کو غلط طریقے سے ڈیل کر رہا تھا. سو یہ ہمارے پاس ٹرائلز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. یہاں پر ہم بات کریں گے تھوڑا سا ورڈ فتنہ, کیونکہ قرآن اور حدیث میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے دیٹ از فتنہ. تو فتنہ کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے ٹیسٹ. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ٹیسٹ اس لیے آتا ہے ٹو پیوریفائی اس. جیسے گولڈ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جب گولڈ ہوتا ہے نا اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے آگ پر رکھا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, امپیورٹیز الگ ہو جاتی ہیں اور پیور گولڈ سامنے آ جاتا ہے. سو وین یو آر ٹیسٹڈ دیٹس وین یو فائنڈ آؤٹ اب دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو فرسٹ ٹائم کوئی چیلنجنگ کیس ملے گا نا ایز اے پیشنٹ, آپ آئی سی یو میں ہیں یا ایمرجنسی میں آپ کی ڈیوٹی ہے, چاہے آپ ہائی اچیور ہیں, اگر آپ نے اس وقت اس پیشنٹ کو صحیح طرح ہینڈل کیا, صحیح میڈیکیشن دی, دین یو ول پاس دا ٹیسٹ.
تب آپ کے نالج کی ویلیو ہوگی. اس لیے آپ دیکھیں میڈیسن میں اسپیشلی تھیوری کی اتنی ویلیو نہیں ہے. تھیوری میں پاس ہونا ہے, لیکن اگر آپ تھیوری میں پاس ہو گئے اور آپ کا جو آسپیز ہیں اور باقی جو بھی وائواز ہوتے ہیں, جو بھی پریکٹیکل ایسپیکٹ ہوتے ہیں, اگر آپ اس میں فیل ہو جائیں تو یہ فیل, آپ کو پاس نہیں کیا جاتا. تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کیسی پرفارمنس اپنی دے رہے ہوتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ whenever a test comes from Allah, then there is a wisdom behind it. ہم جیسے ڈراموں میں, فلموں میں ہوتا ہے, میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے, میرے پہ اللہ تعالیٰ اتنے مشکلات کے پہاڑ کیوں توڑ رہا ہے, میں اللہ سے نعوذ باللہ ناراض, یا میرے لیے ایسے کیوں ہوتا ہے, why this is happening in my life. No, we try to look into the wisdom of it. Today in the morning I was talking to a mother whose son is going through a very bad phase. He is in a college, in a hostel somewhere, and he has such bad self-harm thoughts, he is not able to control himself. And the mother cannot go and pick him up at the moment because he is having his exams. So she wants him to finish his exams. He is on medication. The staff over there is also alert. They have been informed about the condition of the child. And when the mother asked me, it is becoming so difficult for me, all I'm doing is doing my tahajjud, focusing on my prayers. And just now, I am also reciting Surah Al-Baqarah. تو میں نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ look, اللہ تعالیٰ جب ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں نا, He wants to develop us, He wants to groom us. So don't worry, inshallah, something good is going to come out of all these challenges that you have. I was talking to this young girl who is in a very toxic family. The parents are always fighting. اور چھوٹی لڑائیاں نہیں ہوتی, اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ گھر کا سارا سامان توڑ دیتے ہیں جب آپس میں لڑتے ہیں, اور وہ بچپن سے وہ بچے یہ دیکھ رہے ہیں. She was like totally disturbed about it, and she hated her family throughout for an obvious reason. So when she came to me for coaching and I was talking to her, I asked her, I said, have you developed any strong trait while going through these tough times? And she kept thinking for a week, and when she came back to me, she said to me, I realized I'm able to handle so many emergencies which my peers are not able to. میری فرینڈز حیران ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تم کیسے اتنے مزے سے سب کچھ ہینڈل کر لیتی ہو. This is because I am trained for that fight and flight response in my family. کہ جب کوئی مسئلہ ہوگا تو میں نے کوئی نہ کوئی صحیح کام کرنا ہے, میں نے کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہے جس سے میرے گھر میں مسئلے کم آئیں. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسا فتنہ ہے جو ہمارے نفس کی طرف سے آ رہا ہے تو ہم نے اپنے نفس کو اسٹرانگ کرنا ہے. نفس کا فتنہ کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے, ایک نفس کا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سیلف ڈسپلن نہیں ہوتا. دیٹس اے فتنہ آف نفس. اور کوئی بتائیں نفس کا فتنہ؟ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں کرنا. ایموشنز پہ کنٹرول نہ ہونا. Either you are very depressed, you have low moods, or you have high moods. You are always angry. You are very aggressive in your approach. اور نفس کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایڈکشنز ہیں جتنی کہ نفس کا فتنہ ہے, جس میں چاہے اسموکنگ ہے, ویپنگ ہے, اور جس طرح کی ڈرگز لیتے ہیں لوگ, ایون پورن ایڈکشن ہے, اسکرین ایڈکشن ہے. یہ نفس کا فتنہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے, I have no control over myself. جو فتنہ ہوتا ہے ایسا جس میں آپ stuck ہیں, you're badly stuck and you don't know how to come out of that. اور آپ اس کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں, آپ دین سے بھی دور ہو رہے ہیں, فیملی سے بھی دور ہو رہے ہیں, you're not able to tell anyone, اور آپ کی شیم اور سیلف اسٹیم بہت آپ کو تنگ کر رہی ہے. سو بہت سے ٹرائلز ہوتے ہیں, ڈیزیزز ہوتی ہیں, سیٹ بیکس ہوتے ہیں, ریلیشن شپ میس ہوتا ہے, ہرڈلز ہوتے ہیں. These are all fitnas. اچھا, فٹنس کے لیے ون آف دا ویری امپورٹنٹ نریشن آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں کیا کہا گیا تھا, soon the property of a Muslim will be a flock of sheep he takes to the top of the mountain or in the valleys of the rainfall, fleeing with his religion from the tribulations. کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اتنے فتنے ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پہ صرف تھوڑی سی آرگینک فوڈ مل جائے, ایسی جگہ مل جائے جہاں پر آپ اپنے آپ کو فزیکلی ہیلدی رکھ سکیں, اور وہاں پہ وائی فائی بھی نہ ہو, آپ سوشل میڈیا سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائیں.
اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں بھی ایسی جگہ موجود ہوتی ہیں. سو آپ دیکھیں جتنے فتنے ہوتے ہیں ان سے ڈیٹیچ ہونے کا یہ طریقہ ہے. آپ کو میں سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. اف یو آر ڈپریسڈ, یو آر فیلنگ ویری اینگری, یو آر شیٹرڈ, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مینیج یور ایموشن, اور آپ اسی وقت اسکرین کھول کے بیٹھتے ہیں, کتنے سولوشن مل جاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ملتا. جتنے بھی سولوشن ملتے ہیں وہ آپ کو اور زیادہ فرسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آئی ایم برنٹ آؤٹ, آئی ڈونٹ نو, آئی نیڈ اسپیس, آئی نیڈ ٹائم آؤٹ, مجھے کوئی سولوشن نہیں مل رہا. تو جتنے ٹرائلز اور فتنے بڑھتے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کر کے نیچر کے کلوز کرنا ہوتا ہے, اور پیور جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے قریب جانا ہوتا ہے. اسی طرح there is another narration in which Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, a time of patience will come to people in which adhering to one's religion is like grasping a hot coal. باربیکیو کرتے ہوئے ہم کبھی یہ نہیں کریں گے کہ کوئلہ اٹھائیں اور اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں. ہاں کچھ وہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں, وہ پرفارمرز ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ, وہ ایسے کام کرتے ہیں. They have either trained themselves, یا ان کے پاس کوئی ایسے سولوشنز ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ٹائمز ہیں جس میں آپ جب ریلیجن کو پریکٹس کریں گے, your life is going to be very difficult. آپ دیکھیں یہاں پر اگر کانسرٹ ہو رہا ہوگا تو کوئی چیئر خالی نہیں ہوگی, بلکہ اور لوگ بھی آ جائیں گے, بلکہ بڑا آڈیٹوریم بھی ہوگا, سب پارٹیسپیٹ کریں گے. اور آپ کو کوئی چیز فری میں مل رہی ہو جو دین کی ہو, ہمارا لینے کو دل نہیں چاہتا. لاٹ آف ٹائم پیپل آر سارٹ آف ایکیوزنگ اسکالرز یہ نہیں بتاتے, اسکالرز یہ نہیں بتاتے. آئی آفن کم اکراس پیپل ہو ٹیل می کہ جی آپ یہ کیوں نہیں کرتے, آپ یہ کیوں نہیں کرتے. میں کہتی ہوں دیکھیں ہم سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, اسکالرز بھی بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. پیپل ڈونٹ ہیو دا اسٹیمنا ٹو لسن ٹو دیم. ہم نے ایب نارمل طریقوں سے اتنی ڈوپامین لے لی ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے ہیلدی نارمل طریقے جو ہیں they fall heavy on our hearts. اگر ایک لڑکی اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہے, it's like that, grasping a hot coal. اس کو سب سے پہلی بات یہ سننے کو ملے گی تمہارا رشتہ نہیں آئے گا,